حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جب تم اذان کی آواز سنو تو جو برتن تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو فوراً نہ رکھ دو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لو، یعنی اذان ہونے کے بعد بھی آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اب یہ تو آ گئی روایت۔ اب اس روایت کا یہ مطلب لینا کہ اس سے مراد وہ سحری کے بعد جو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے وہ اذان مراد ہے، لہذا صبح صادق کے بعد اگر اذان ہو رہی ہے، ہم نے برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو کھا پی سکتے ہیں۔ اس روایت سے یہ دلیل پکڑنا یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں اول تو آپ مجھے بتائیں یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ رمضان والے مہینے میں سحری کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد جو فجر والی اذان ہوتی ہے یہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ روایت میں تو لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ تو مطلق اذان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اذان ہوا کرے تو آپ کو مثال کے طور پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، رمضان کے علاوہ ہو رہی ہے، آپ نے ہاتھ میں کوئی برتن پکڑا ہوا ہے تو آپ یہ نہ سمجھنا کہ اذان ہو رہی ہے تو کھانا پینا کوئی خلاف ادب ہے، کوئی ممانعت ہے، اذان کے ہوتے ہوئے نہیں کھا پی سکتے، ایسی بات نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہو۔ یہ مطلب یہ والا احتمال بھی اس روایت کے اندر موجود ہے، کیونکہ روایت میں تو کہیں قید نہیں لگی ہوئی کہ یہ رمضان میں سحری کے بعد جو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے وہ اذان مراد ہے، روایت میں تو قید نہیں لگی ہوئی، لہٰذا علماء نے یہ جو مطلب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ بھی بیان کیا ہے، روایت مطلق ہے۔ اس کے علاوہ اور مطلب بھی علماء نے بیان کیے ہیں، اور اگر جیسے مثال کے طور پر رمضان والا مہینہ ہی اگر مراد ہو اور تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، سعودی عرب اگر آپ چلے جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں 2 اذانیں ہو رہی ہیں، تہجد کے وقت میں بھی اذان ہوتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد صبح صادق شروع ہونے کے بعد بھی اذان ہوتی ہے۔ تو یہ اس سے مراد وہ تہجد والی اذان ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، تو اس اذان کے وقت میں اگر آپ کے ہاتھ میں اگر وہ کوئی برتن وغیرہ ہے کھانے پینے کا تو تہجد کی اذان کے وقت میں آپ کھا پی سکتے ہو، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی روزہ شروع ہی نہیں ہوا، صبح صادق ہوئی نہیں ہے، تو کھانے پینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور بھی تعویلیں اس روایت کی گئی ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے، حدیث کی اور کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ تعویل اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ اس سے مراد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد والی اذان مراد ہے، یہ بات بلا دلیل ہے، یہ روایت اس کے اوپر فٹ نہیں آتی، کیونکہ اور قرائن اور دلائل موجود ہیں۔ صبح صادق شروع ہونے کے بعد اگر ہم نے کھا پی لیا تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ نہیں ہوگا، یہ روایت کسی لحاظ سے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ روایت میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا کہ سحری کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو اذان ہوتی ہے اس میں کھا پی سکتے ہو، روایت کے اندر ایسے الفاظ نہیں آئے، لہذا یہ اس طریقے سے دلیل پکڑنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔